ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے میرے پیر و مرشد امام احمد رضا خان رضوی قادری برکاتی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تاریخ اسلام اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب بھی دین اسلام پر آزمائش کا وقت آیا، جب بھی باطل نے حق کو مٹانے کی کوشش کی اور جب بھی امت مسلمہ فکری یا عملی فتنوں میں گھری، تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایسے رجال حق پیدا فرمائے، یعنی مرد حق پیدا فرمائے، جنہوں نے علم، حکمت، تقوی اور استقامت کے ساتھ دین کی حفاظت اور امت کی رہنمائی کی۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 19ویں صدی کا دور بھی ایک نہایت نازک مرحلہ تھا، خصوصاً 1857 کے بعد مسلمانوں کو سیاسی، دینی، تعلیمی اور معاشرتی میدانوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی اقتدار کے قیام کے بعد مسلمانوں کی دینی شناخت، تعلیمی نظام اور سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی زمانے میں مغربی افکار، نئی فکری تحریکیں اور مختلف مذہبی مباحث بھی سامنے آئے، جن کے نتیجہ میں مسلمانوں کے عقائد، عبادات اور دینی تشخص سے متعلق متعدد سوالات اور اختلافات پیدا ہوئے۔ خانقاہوں، مزارات اولیاء اور صدیوں سے رائج بعض دینی روایات کے بارے میں بھی مختلف آراء سامنے آئیں، جن پر علماء کے درمیان علمی مناظرے اور مباحث جاری رہے۔ ایسے نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند کو ایک ایسی عظیم علمی شخصیت عطا فرمائی جس نے اپنی غیر معمولی علمی استعداد، فقاہت، فتویٰ نویسی، تصنیف و تحقیق، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی خدمات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اور وہ عظیم ہستی امام احمد رضا خان رضوی قادری برکاتی بریلوی ہیں، جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ رضوی نسبت: حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو اہل بیت اطہار کے 12 اماموں میں سے 8ویں امام ہیں، آپ کی نسبت ہے، جو اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ قادری نسبت: حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے، جو اعلیٰ حضرت کے سلسلہ طریقت کی اور عقیدت کا اظہار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے غوث تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ برکاتی نسبت: اعلیٰ حضرت کے پیر، سلسلہ بیت و خلافت، شیخ طریقت حضرت سید شاہ آل رسول احمدی مارہروی کے خانوادہ برکاتیہ کی طرف روحانی نسبت کا اظہار ہے، جو سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایک شاخ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے متعدد مقامات پر اپنے شیخ کو مرشد کامل، ولی کامل، سید برکات، میرا روحانی پیشوا کے الفاظ سے یاد کیا ہے اور ان سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ بریلوی نسبت: یہاں ایک بات جان لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، بریلوی کسی مسلک، جماعت یا فرقے کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کی علاقائی نسبت کا نام ہے، جو مسلک اہل سنت والجماعت کے ترجمان اعلیٰ حضرت کی علاقائی نسبت شہر بریلی سے ہے۔
جس طرح داتا علی حجویری کی نسبت علاقائی افغانستان کے شہر غزنی کے محلہ حجویر سے ہے اور آپ کو پیر حجویر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، ہمارا دین اسلام ہے، اس میں دو عقیدہ کے مسلمان ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی۔ حیاتی وہ ہیں جو حیات النبی بعد از وصال نبی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور مماتی وہ ہیں جو حیات النبی بعد از وصال نبی کے انکاری ہیں۔ فقہی مذاہب میں حنفی، حنبلی، مالکی اور شافعی ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اس کے اور یہ مقلد بھی کہلاتے ہیں۔ اہل سنت میں جو حیاتی عقیدہ کے مقلد ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور تمام اولیاء اکرام کا تعلق اسی جماعت سے ہے۔ اور جو مقلد مماتی عقیدے کے ہیں ان میں بر صغیر پاک و ہند میں بڑی جماعتیں دیوبندی اور وہابی ہیں، اور جو مماتی عقیدہ کے غیر مقلد ہیں انہیں اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں۔ یہ کسی فقہ پہ عمل نہیں کرتے۔ بر صغیر میں غیر مقلد مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے، لیکن عرب ممالک میں یہ کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ آپ امام احمد رضا خان 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ ہندوستان کے شہر بریلی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ایسے دور میں ہوئی جب برصغیر سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک ایسے عالم سے نوازا جس نے اپنے علم، تحقیق، افتاء اور دینی خدمات کے ذریعے نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ اپنے علم، فقاہت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصنیفی خدمات اور دینی قیادت کی وجہ سے مختلف القابات سے معروف ہوئے۔ ان میں نمایاں القابات امام احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت، فاضل بریلوی، امام اہل سنت، مجدد اہل سنت، مجدد دین و ملت، ترجمان اہل سنت، ترجمان مسلک حق، محقق بریلوی، عظیم فقیہ حنفی، محدث بریلوی ہیں۔ لقب اعلیٰ حضرت آپ کی غیر معمولی علمی مقام، فقاہت، تقوی اور عشق رسول کے اعتراف میں اہل سنت کے علماء اور عوام میں عام رائج ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ معروف و مقبول ہوا۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور دینی گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ممتاز عالم، مفتی اور فقیہ تھے، جبکہ والدہ محترمہ نہایت دیندار، عبادت گزار اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ آپ کے گھر کا ماحول علم، تقوی اور دینی تربیت سے معمور تھا، جس کا اثر آپ کی شخصیت پر بچپن ہی سے نمایاں نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر ہی میں قرآن کریم، تجوید، عربی، فارسی اور بنیادی دینی علوم کی تعلیم دی گئی۔ آپ کو اللہ نے غیر معمولی ذہانت، مضبوط حافظہ سے نوازا تھا۔ آپ جو بھی ایک مرتبہ چیز پڑھ لیتے وہ آپ کو یاد رہتی۔ پیچیدہ فقہی مسائل کو نہایت باریک بینی سے سمجھتے تھے۔ دلائل کو قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں ترتیب دیتے تھے۔ مشکل علمی مباحث کو آسان انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پیچیدہ علمی مسائل کو آسانی سے سمجھ لیتے اور ان کے مدلل جوابات پیش کرتے تھے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کی رسم بسم اللہ ادا ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تقریر فرمائی۔ کم عمری میں ہی آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، عربی، فارسی اور ابتدائی دینی علوم میں نمایاں مہارت حاصل کر لی۔ معروف روایات کے مطابق تقریباً 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ اپنے والد کی اجازت سے فتویٰ نویسی آپ نے شروع کر دی اور ایک شرعی مسئلے کا جواب تحریر کیا، جسے آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمایا
اور اس کی صحت کی تصدیق کی۔ اس واقعے کے بعد آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ عبادت، تقوی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی، حسن اخلاق اور اخلاص کو علم کا لازمی تقاضا سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ کی شخصیت میں علم اور عمل کا حسین امتزاج دکھائی دیتا تھا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد علماء سے استفادہ کیا۔ ان میں خصوصاً آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان، مولانا غلام قادر بیگ بریلوی، مولانا محمد حسن رضوی اور دیگر اہل علم شامل ہیں۔ بعد ازاں حرمین شریفین کے سفر کے دوران بھی آپ نے متعدد جلیل القدر علماء اکرام سے ملاقات کی، ان سے فیض حاصل کیا، حدیث کی اجازہ حاصل کی اور علمی مباحث میں حصہ لیا، جس سے آپ کے علمی روابط ان سے مضبوط قائم ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو علم اپنی برکت کھو دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ اکابرین کا ادب و احترام ملحوظ رکھا۔ حضرت امام احمد رضا خان رضوی، قادری، برکاتی، بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور تصوف کے ممتاز امام تھے۔ آپ شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے کا لازم الملزوم سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو طریقہ شریعت کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں، طریقت شریعت کے تابع ہے۔ طریقت کی تعلیمات میں اعلیٰ حضرت اپنی مجالس میں جس پر خاص زور دیتے تھے، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی، 5 وقتہ نماز کی پابندی، ذکر الہی اور درود شریف کی کثرت، اخلاص، تقوی اور حسن اخلاق، والدین، اساتذہ اور مشائخ عظام کا ادب، بدعات سیئہ اور گناہوں سے اجتناب، شریعت کے مطابق تصوف اور تزکیہ نفس۔ اعلیٰ حضرت نے متعدد اہل علم اور مشائخ کو خلافت عطا فرمائی۔ ان کے معروف خلفاء میں حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی علماء و مشائخ شامل ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کو 50 سے زائد علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ قرآن و تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ حنفی، اصول فقہ، عقائد، علم الکلام، تصوف، علم فتویٰ، علم فرائض، وراثت، تجوید، قرات، صرف و نحو، بلاغت، معانی، بیان، بدیع، منطق، فلسفہ، علم حیات یعنی فلکیات، علم ریاضی، علم الاعداد یعنی ہندسہ، حساب، علم توقیت، تعبیر خواب، عربی ادب، فارسی ادب، اردو ادب، علم عروض و قافیہ، تاریخ سیرت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماء الرجال، علم مناظرہ، علم امامت، اوقاف، معاملات طب، بعض مباحث اور اس کے علاوہ دیگر متعدد علوم میں بھی آپ کی تصانیف اور رسائل ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائی، جن میں فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد، منطق، فلسفہ، فلکیات، ریاضی اور دیگر علوم شامل ہیں۔ یہ علمی سرمایہ آج بھی اہل علم کی توجہ کا مرکز ہے۔ چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ 30 سے زائد جلدوں پر مشتمل ایک فقہی مجموعہ ہے، اسلامی فتووں پر مشتمل۔ یہ آپ کا سب سے عظیم فقہی مجموعہ ہے، جس میں ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات موجود ہیں۔ عبادات، معاملات، نکاح، طلاق، تجارت، وراثت، اوقاف اور عقائد سمیت زندگی کے مختلف شعبوں پر بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ کنز الایمان، قرآن کریم کا اردو ترجمہ۔ قرآن کریم کا دنیا میں سب سے معروف اردو ترجمہ، جو اپنی ادبی خوبصورتی، مؤدبانہ اسلوب اور اہل سنت والجماعت کے تفسیری منہج کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند اور دنیا کے بہت سارے اہل سنت والجماعت کے ممالک میں نہایت مقبول ہے۔
ہدایت بخشش نعتیہ دیوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثناء پر مشتمل نعتیہ دیوان، جو اردو نعتیہ ادب کا ایک اہم شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ حسام الحرمین اپنے دور کے بعض اعتقادی مباحث کے حوالے سے لکھی گئی مشہور کتاب، جس نے برصغیر کے علمی حلقوں میں وسیع بحث کو جنم دیا۔ الدولۃ المکیہ عقائد سے متعلق ایک اہم عربی تصنیف، جس میں مختلف علمی مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ الامن والاعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص فضائل سے متعلق ایک معروف رسالہ ہے۔ جد المختار فقہ حنفی سے متعلق اہم علمی مباحث پر مشتمل تصنیف ہے۔ العطایہ النبوہ اگرچہ آپ علمی اعتبار سے بلند مقام رکھتے تھے، مگر دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہتے تھے، سادہ لباس پسند فرماتے، سادہ زندگی گزارتے، علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ دین کی خدمت کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ جو وقت ملتا اسے مطالعہ، تصنیف، عبادت اور فتاوی نویسی میں صرف کرتے تھے۔ یہی زہد اور قناعت آپ کی شخصیت کے نمایاں خصوصیات تھیں۔ کرامات اہل سنت کی سوانح کتب میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد کرامات منقول ہیں، جن میں بعض کشف، قبولیت دعا اور غیر معمولی علمی بصیرت سے متعلق واقعات شامل ہیں۔ تاہم یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے۔ کسی بھی کرامت کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مسلمان کا اصل معیار قرآن و سنت اور تقویٰ ہے۔ اس لیے خدا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی توجہ کرامات کے اظہار کی بجائے علم، عمل، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز رکھی۔ اخلاق کریمانہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت بااخلاق، متواضع اور نرم گفتار تھے اور بڑے حلیم تھے۔ علماء کا احترام کرتے، والدین اور اساتذہ کا ادب بجا لاتے، طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے، سوال کرنے والوں کو تحمل اور شفقت سے جواب دیتے، اپنی علمی عظمت کے باوجود تکبر سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ ہندوستان میں آباد دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کی بہت عزت اور آپ کو بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حرمین شریفین کا سفر امام احمد رضا خان نے پہلا سفر حرمین شریفین کا سن 1878 عیسوی بمطابق 1295 ہجری کو کیا۔ زیارت مدینہ منورہ جب کرنے کے لیے مدینہ پاک پہنچے، دل میں ایک شوق دیدار پیدا ہوا اور آپ نے یہ ٹھان لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ نے مشہور زمانہ کلام پڑھا، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جس کا آخری مصرع ہے، تیری بات کیوں کر کوئی پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور اس پر تکرار باندھ لی۔ اس جملے کی تکرار سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور انہوں نے اپنے امتی، اپنے دیوانے، اپنے عاشق امام احمد رضا خان کو بلا حجاب ماتھے کی آنکھوں سے اپنا دیدار بخشا۔ اس سفر کے دوران آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے جلیل القدر علماء سے ملاقاتیں کیں، علمی استفادہ کیا۔ دوسرا سفر حرمین شریفین سن 1905-1906 عیسوی میں بمطابق 1323 ہجری میں آپ نے مدینہ المنورہ کا دوسرا سفر حج کے ارادے سے ادا کیا۔ روضہ رسول پر حاضری دی، حرمین شریفین کے علماء سے علمی ملاقاتیں کیں، متعدد علمی مسائل پر گفتگو کی، حدیث کی اسناد اور اجازتیں حاصل کیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سفر کے دوران مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے متعدد علماء سے علمی روابط قائم ہوئے۔ ان میں سے اس دور کے معروف مفتیان اور محدثین بھی شامل تھے۔ اسی دور میں آپ نے اپنی مشہور کتاب حسام الحرمین مرتب کی۔ مدینہ المنورہ سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری میں مدینہ المنورہ
اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کے کئی اشعار مدینہ طیبہ کی محبت، حاضری کی آرزو اور بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آج بھی نعتیہ محافل میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کی خدمت، فقہ اسلامی کی اشاعت اور اہل سنت والجماعت کی علمی و دینی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے توحید، ختم نبوت، رسالت، شفاعت، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت، محبت صحابہ اکرام اور دیگر اعتقادی موضوعات پر متعدد رسائل تحریر کیے اور اپنے نقطہ نظر کو قرآن و حدیث اور فقہی و کلامی دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ قرآن کریم کی خدمت آپ نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کنز الایمان تحریر کیا، جو برصغیر میں اہل سنت کے معروف متراجم میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے بے شمار لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں اور فتاویٰ اور نعتیہ شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور سنت کی پیروی کی تلقین کی ہے۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش اردو نعتیہ ادب کا ایک معروف سرمایہ ہے، جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی علمی تربیت کی، انہیں فتویٰ نویسی، تدریس کے میدان میں تیار کیا، جس کے نتیجے میں برصغیر کے مختلف علاقوں میں اہل سنت والجماعت کے مدارس، مساجد اور علمی مراکز کو اہل علم میسر آئے۔ آپ اپنی تقاریر، فتاویٰ اور تحریروں میں مسلمانوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، معاملات، والدین کے حقوق، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور شریعت پر استقامت کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمات کے نتیجہ میں برصغیر کے اہل سنت والجماعت میں دینی تعلیم کو فروغ ملا، افتاء کا نظام مضبوط قائم ہوا، تصنیف و تحقیق کی روایات کو تقویت ملی، نعتیہ ادب کو وسعت ملی، قرآن و سنت کے مطالعے کا ذوق بڑھا، بد عقیدہ یا مخالفین کے سامنے ایک بند باندھ دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ از خود بھروسہ ہے جن کو رضا، ان کو کیا غم مددگار مصطفیٰ ہیں۔ ایمان اس پر ختم ہے رضا کا، دشمن ہے جو دشمن مصطفیٰ کا۔ جان و دل، ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور کا، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، ادب ایمان کا لازمی تقاضا اور حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا موقف تھا غیب ذاتی اور مستقل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس قدر چاہے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے جس کو سب سے زیادہ چاہا ہے اس کو سب سے زیادہ غیب عطا فرمایا ہے، اور وہ ذات ہے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں توسل یعنی وسیلہ کے جواز پر دلائل پیش کیے، بشرط یہ کہ حقیقی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ مدد کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ انبیاء، سلف و صالحین کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کو اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو باعث ثواب سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، سیرت کا بیان، درود و سلام کی محافل اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا
इमाल साले में शामिल हैं। हयातुन्नबी, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कबूर में बरज़ख़ी ज़िंदगी रखते हैं, जैसा कि मुतअद्दिद अहदीस में इसका ज़िक्र मिलता है। शफ़ात, आला हज़रत ने शफ़ात कुबरा का असबात कुरान और हदीस से साबित किया और इसे अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में शामिल करार दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। हर नफ्स ने एक दिन अपने रब की बारगाह में हाज़िर होना है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद औलिया इकराम, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और मुजद्दिद दीन इस्लाम की खिदमत का हक़ अदा करते रहे और फिर वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनका इल्म, इखलास और नेक अमाल आज भी उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह के पास है वही बेहतर और हमेशा रहने वाला है। तस्वीर इश्क़ व मोहब्बत, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रिज़वी क़ादरी बरकाती बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म, इबादत, तसनीफ़, फ़तावा नवीसी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 1340 हिजरी मुताबिक 28 अक्टूबर सन 1921 ईस्वी बरोज़ जुमातुल मुबारक विसाल फरमाया। आपके विसाल की ख़बर पूरे बरसगीर में गम व अंदों के साथ सुनी गई। उलमा, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने आपके इंतकाल को एक अजीम इल्मी खसारा करार दिया। आपका मज़ार अक़दस बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश भारत में हिंदुस्तान में वाक़या है, जहाँ आज भी दुनिया भर से लोग दुआ और फातिहा के लिए जाते हैं। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है, आज भी खुशबू से जिसके सारा गुलिस्तान मुअत्तर है। अहमद रज़ा का फैज़ है जारी, जहाँ में आज कुरान और सुन्नतों का उजाला लिए हुए। कंजुल ईमान तेरी पहचान बन गई, फ़तावा रिज़विया से दुनिया मुनव्वर हो गई। मसल के हक़ की आबरू हैं अहमद रज़ा, अहले सुन्नत वल जमात की आरज़ू हैं अहमद रज़ा। इश्क़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ सरकार का परचम लिए हुए दीन हक़ की गुफ्तगू हैं अहमद रज़ा। इल्म व अमल, तक़वा व इश्क़, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म व अमल, तक़वा व इश्क़ मुस्तफ़ा, हर दौर में रहेगी पहचान अहमद रज़ा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अगरचा ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन इनका इल्मी सरमाया आज भी ज़िंदा व जावेद है। आपने उम्मत के लिए छोड़ा 1000 से ज़ायद किताबें, बेशुमार रसाइल, फ़तावा रिज़विया जैसा अजीम तोहफ़ा, कंजुल ईमान जैसा मारूफ़ उर्दू तर्जुमा कुरान, हदायक़ बख्शिश जैसा नातिया शाहकार और हज़ारों तरबियत याफ्ता उलमा, मुफ्तियान इकराम और कुरान और सुन्नत की खिदमत का एक मज़बूत इल्मी ज़ौक़। आला हज़रत का पैगाम, अल्लाह ताला की खालिस इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और सुन्नत की पैरवी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, फ़िक़्ह और शरीयत की कामिल पाबंदी करना, इल्म के साथ इखलास और तक़वा इख्तियार करना, वालिदैन, उसातिज़ा और उलमा का एहतराम, मुसलमानों के अखलाक और किरदार की इस्लाह। ये पैगाम हर दौर के मुसलमानों की रहनुमाई का ज़रिया है। हमारे लिए भी नसीहत आज हमें सोचना चाहिए, क्या हम कुरान करीम को समझ कर पढ़ते हैं? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं? क्या हमारे दिल दुरूद व सलाम की मोहब्बत से आबाद हैं? क्या हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं? क्या हम अपने उलमाए इकराम, सही अक़ीदा उलमाए इकराम का एहतराम करते हैं? अगर हमने इन सवालात पर गौर कर लिया तो यही आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के लिए बेहतरीन ख़राज अक़ीदत होगा।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت سے بھر دے اور ہمیں آپ کی سنت مبارکہ پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع یعنی فائدہ دینے والا علم، عمل صالح، اخلاص، تقوی، حسن اخلاق اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، علماء اکرام اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت اسلامیہ کو اتحاد، ایمان، امن، محبت، اخوت اور قرآن و سنت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔